باب الاشتراک فی الذهب والفضة وما یکون فیہ الصرف۔ یہ باب ہے سونے اور چاندی میں شراکت کے بارے میں اور جو اس میں تبادلہ ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عامر بن علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے عثمان سے، وہ ابن الاسود کو مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سلیمان بن ابی مسلم نے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو المنہال سے سوال کیا اس تبادلے کے بارے میں جو نقد بنقد ہو۔ فقال اشتریت انا وشریک لی شیئا یدا بید ونسیئا، میں نے اور میرے شریک نے کچھ چیزیں نقد بنقد اور کچھ ادھار لی۔ فجاءنا البراء بن عازب، ہمارے پاس براء بن عازب آئے، فسألناہ، پس ہم نے ان سے سوال کیا۔ فقال فعلت انا وشریکی زید بن ارقم، وہ آگے سے بتانے لگے کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم نے بھی یہ کام کیا تھا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ما کان یدن بید فخذوہ وما کان نسیئتا فردوہ، جو نقد بنقد ہے اس کو لے لو اور جو ادھار ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس پورے باب کا مطلب اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کرنسی کا تبادلہ کرنا جائز ہے، لیکن کرنسی کے تبادلے میں شرط یہ ہے کہ وہ چیز نقد بنقد ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف نقد ہو ایک طرف ادھار ہو یا دونوں طرف ادھار ہو تو یہ بیع باطل ہے۔ اس کی اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم۔ ہمیں جو اس کی وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی بندے سے سونے کا تبادلہ کیا، آپ نے اس کو آج کے بھاؤ کے مطابق 1,00,000 روپے کا سونا دیا۔ آپ اس سے کہتے ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے تم سونا دو، وہ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا 1 ماہ بعد۔ اب 1 ماہ بعد سونے کی قیمت گر جاتی ہے یا سونے کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر وہ بندہ جس کو بھی نقصان پہنچتا ہوگا اس کا دل کرے گا کہ یہ بیع ٹوٹ جائے۔ کوئی بڑے مضبوط ایمان والا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا سہارا دے کر کھڑا کرے گا کہ ان کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا سہارا دے کر خود کو کھڑا کرے گا۔ بصورت دیگر بندہ پھسلے گا کہ بھئی ریٹ گر گیا ہے، وہ کہے گا میں تمہیں مثلا ریٹ گرا ہے تو دوسرا کہے گا لو سونا لے لو، وہ کہے گا نہیں جس دن میں نے دیا تھا اس دن تو اس کا ریٹ یہ تھا، آج تو 1 تولہ نہیں بنتا، آج اس سے اوپر دو 1,00,000 کے برابر سونا لے کر آؤ۔ اور اگر ریٹ اوپر چلا جائے تو تب بھی جھگڑے کی صورت ہے کہ وہ اس سے کہے گا کہ بھائی اس وقت 1,00,000 روپے تولہ تھا، اب 1,50,000 روپے ہو چکا، تم اسے 1,00,000 کا سونا لو کیونکہ تمہارا سونا 1,00,000 کا تھا۔ تو شریعت نے یہ اصول بنا دیا جب کرنسی چینج ہوگی، جب جنسوں میں تبادلہ کرنا ہے، آپ نے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، روپے کے بدلے روپے، تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں نقد بنقد ہونی چاہیے۔ اگر نقد نہیں ہے تو اس میں بہت بڑا خدشہ ہے کہ مارکیٹ جب اپ ڈاؤن ہوگی تو جس کا نقصان ہوتا ہوگا وہ بیع سے پھرنے کی کوشش کرے گا، وہ مکرنے کی کوشش کرے گا یار میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو شریعت نے کہا کہ تم ایک ہی دن بیع کرو، اس دن مارکیٹ کا ایک ریٹ ہوگا، اسی ریٹ پہ دو گے، اسی ریٹ پہ دو گے، بات ختم۔ تو گویا کہ یہ شریعت نے بڑا زبردست، ہاں ایک طرف پیسے ہوں ایک طرف جنس ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ اس سے کپڑا خرید لیتے ہیں، کپڑے کے بدلے میں آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کتنے کا بنا؟ 5,00,000 کا، ٹھیک ہے میں آپ کو 1 ماہ بعد 5,00,000 دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب 5,00,000 اس نے لینا ہے، وہ 5,00,000 کی ویلیو بڑھے یا کم ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر یہ تصور ذہن میں اس وقت غالب آتا ہے جب جنس ایک ہو۔
جب یہاں پر تو جنس بدل گئی، کپڑا ایک اور جنس ہے، پیسے اور جنس ہے، جب جنس ایک ہو پھر انسان کے ذہن پر یہ چیز غالب آتی ہے۔ تو شریعت نے یہ قید لگا دی کہ جب جنس ایک ہو، یا تم نے جب تبادلہ کرنا ہے کرنسی کا تو اس صورت کے اندر تم نے نقد و نقد کرنا ہے۔ یہ شریعت کی شرط جو ہے یہ بڑی عام اور بڑی زبردست ہے، تاکہ کوئی بھی بندہ کسی ایسے تجارت کے اندر واقع نہ ہو جو اس کو دھوکے کی طرف لے کر جائے۔ حدیث کے اندر 2 واقعات ہیں۔ ابو المنہال انہوں نے برا بن عازب سے پوچھا، ان کے شریک نے بھی ایسے ہی کیا کہ خرید و فروخت کی منڈی میں جا کے کچھ سودا نقد و نقد کیا اور کچھ نقد دے کر ادھار کے ساتھ کر لیا۔ پھر انہوں نے برا بن عازب سے سوال کیا۔ برا بن عازب کہتے ہیں یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا، میرا پارٹنر جو تھا، میرا شریک، وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، برا بن عازب بھی صحابی ہیں۔ ہم نے بھی ایسے کیا کہ کچھ چیزیں نقد اور کچھ ادھار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا سودا نقد و نقد ہوا نا اس کو لے لو، اور جو تمہارا سودا ایک طرف نقد ایک طرف ادھار یا ادھار ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جب ریٹ اوپر دینے کی باری آئے گی، ریٹ میں کمی بیشی آئے گی، تمہارا جھگڑا ہوگا۔ یہ ہے اس بات کو قائم کرنے کا مقصد۔ یعنی کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں شراکت ہو سکتی ہے، 2 بندے مل کر کاروبار کر سکتے ہیں، پیسے ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ کاروبار کریں تو نقد و نقد کریں۔ مثال کے طور پہ 2 بندے پیسے ملا کے کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ نقد و نقد کریں، اور دوسری شرط اگر جنس ایک ہے تو پھر برابری بھی ہوگی، جس طرح کہ یہ مسئلہ ہم پیچھے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ سونے کا سونے سے تبادلہ ہوگا تو برابری پر ہوگا، سونے کی کوالٹی اور معیار دیکھ کر فرق نہیں کیا جائے گا کہ میرا سونا 24 کیرٹ ہے، آپ کا 20 کیرٹ کا ہے، تو لہٰذا 24 کے پیسے قیمت زیادہ، 20 کی کم ہے، تم 1.25 تولہ دو، میں 1 تولہ دوں گا۔ شریعت اس کو سود کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اگر ایک جنس کا تبادلہ کرنا ہے، کوالٹی نہیں دیکھنی، تم نے جنس دیکھنی ہے۔ ہاں تمہیں نہیں مارا کھاتا نہ کرو، تمہیں کون کہتا کرو۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ آپ ایک سونے کو بیچو، اس کے پیسے پکڑو، ان پیسوں سے دوسرا سونا خرید لو، تمہیں کیا ضرورت ہے جنس کا جنس سے تبادلہ کرنے کی۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر بات قائم کرنے کا مقصد کہ سونے اور چاندی کے ملا کر لوگ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں گھل مل جائیں، ایک کا نفع دوسرے کا نفع، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان تصور ہو، اور نقد و نقد ہونا چاہیے، ادھار اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ادھار ہے تو پھر ممنوع ہے۔ باب مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارعہ، یہ باب ہے ذمی اور مشرک کی شراکت کھیتی باڑی میں۔ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے کہ کسی کافر کے ساتھ پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر 2-3 چیزیں سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے ذمی۔ ذمی اس یہودی یا عیسائی کو کہتے ہیں، اہل کتاب کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کر رہتا ہو، اس کو کہتے ہیں ذمی۔ اور ایک ہوتا ہے مستأمن۔ مستأمن وہ ہوتا ہے جس نے امن طلب کیا ہو۔ یہ یہودی عیسائی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، کوئی بندہ آپ کے ملک میں رہتا ہے، اس کو گورنمنٹ تحفظ فراہم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے تم یہاں پر رہو، اجازت دے دیتی ہے۔ اجازت دینا تحفظ ہوتا ہے، پاسپورٹ دے دینا تحفظ ہوتا ہے، ویزا دے دینا تحفظ ہوتا ہے، وہ تحفظ دے دے تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آیا کہ ان کو ساتھ مل کر کوئی کاروبار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں۔ اور ایک تیسرا کافر ہے حربی کافر۔ حربی کافر اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جنگ جاری ہے، وہ ایسے ملک کا باشندہ ہے، اس کا تعلق ایسے گروہ کے ساتھ ہے کہ جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس سے شراکت نہیں ہو سکتی۔
اس سے پارٹنرشپ قائم نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ کافر جو ذمہ ہے، جو آپ کے ملک میں رہتا ہے، یا وہ ہندو سکھ جو مشرک ہونے کے باوجود حربی نہیں ہے، جنگ نہیں آپ سے کر رہا، ان سے شراکت ہو سکتی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ ہیں، امام محمد ہیں، اسی طرح امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شراکت صرف ایک چیز میں ہو سکتی ہے، وہ کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کے سوا کسی اور چیز میں شراکت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ پیسے ملاتے ہو، کیا پتا وہ ان پیسوں سے شراب کا کاروبار کرے، خنزیر بیچنا شروع کر دے، سود پر پیسے دینا شروع کر دے، کوئی حرام کام شروع کر دے گا، تو تم تو مسلمان ہو، وہ کافر ہے، تو تمہاری پاکیزہ کمائی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے تم نے ذمے کے ساتھ شراکت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس خرابی کے اندر تمہارے پیسے لگائے۔ جمہور اہل علم اس کے قائل نہیں ہے۔ البتہ اس میں امام مالک کی جو رائے ہے واللہ عالم، اور جو امام بخاری وغیرہ کا میدان معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نگران مقرر ہو تو پھر شراکت ہو سکتی ہے۔ مثلا مسلمان نے کسی سے پیسے ملائے ہیں، لیکن مسلمان ان پیسوں کو خود چیک کر رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں۔ اگر تو جائز امور میں لگ رہے ہیں پھر اس میں شراکت جائز ہے۔ اگر مسلمان خود چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا تو پھر اس کو اس میں پیسے انویسٹ نہیں کرنے چاہیے۔ یہی مسئلہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر ہے جو بیمہ پالیسی والی، بینک، اسلامی بینکاری کے نام پر، اور اس کے علاوہ جو تکافل کے نام پر، اور بڑی بڑی کمپنیاں اس سے متعارف ہو چکی ہیں کہ جی ہمارے پاس علماء کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس مفتیان کرام کے فتوے ہیں، مع الاحترام اگر کوئی ان میں سے صحیح مفتی ہے تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں یہ پیسے کہاں کرتے۔ مثلا یہ کوئی سود پر بلڈنگ لے کر اس کو کرائے پر دیتے ہیں، یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، ان کے جائز اور ناجائز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ اندھے کنویں میں تیر چلانے والی بات ہے۔ تو انسان کو ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے لگنے کہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے صرف اتنا نکلتا ہے کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں کو جب خیبر کی زمین فتح کی تو انہی کو زراعت کے لیے وہ زمین دے دی کہ لو اس میں کام تم کرو اور جو نکلے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اب زمین میں کیا نکلتا ہے؟ زمین سے کھجور ہے، گندم ہے، بس یہ چیزیں ہوتی تھی، جو ہوتے تھے ستو، یہ چیزیں بنتی تھی اس سے، بس یہ جائز ہے۔ لیکن عام کاروبار کے اندر اگر وہ آتا ہے تو اس میں اگر آپ کے ہاتھوں سے مال لگتا ہے، جائز چیز میں پیسے لگتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہاں پیسے لگنے ہیں تو اندھا اعتماد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہودی اور عیسائی کے بارے میں یہ شک ہے مسلمانوں کے اندر، تو ایک مسلمان جب یہ کام کرے گا تو اس کے لیے یہ جائز کیسے ہو گیا؟ یہی کام تقریباً یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، آپ کو اتنے فیصد دیں گے، اتنے، یہ اسلامی بینکاری کے نام پر اتنا بڑا امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سود کا دام بدلا صرف، جی ہمارا پروفٹ فکس نہیں ہوتا، کتنا ہوتا ہے؟ آپ ان کا پروفٹ دیکھیں، کبھی 16% سے اوپر نہیں جائے گا اور ادھر نیچے سے کبھی 4 یا 6 سے کم نہیں آتا، اس کے درمیان رینگنگ پروفٹ اس کے درمیان گھومتا رہتا ہے، کبھی اوپر چلا گیا، اس دفعہ آپ کا 14% ہے جی، اس دفعہ آپ کا 12% ہے، اس دفعہ آپ کا 16 سے کبھی اوپر نہیں جائے گا اور 4 اور 6 سے نیچے نہیں آئے گا، اور راس ڈوبنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، جبکہ کاروبار کے اندر انسان کو ایسے ایسے خسارے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی اصل ڈوب جاتی ہے۔ یہاں پر راس نہیں ڈوبتی آپ کی، یہاں پر آپ کو پرافٹ ہی ملنا ہے، پرافٹ میں کمی بیشی، یہ سود ہے سارا۔ جی ہماری رقم اتنی جگہوں پر انویسٹ ہوتی ہے، ایک جگہ خسارہ ہوگا، دوسری جگہ ہوگا، تیسری جگہ تو نہیں نہ ہو سکتا، 100 جگہ پر ہم نے پیسہ
انویسٹ کیا, 5 جگہ پر خسارہ ہو گیا, 95 جگہ پر تو نہیں نہ ہوا. یہ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی عقلیں بند کرنے کے طریقے ہیں. پھر اس کے بعد ہر بینک جو ہے یہ اوپر والے بینک کے ساتھ یہ اپنی جو ہے انشورنس کرواتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک سے انشور ہوتے ہیں اور وہ ورلڈ بینک سے ورلڈ بینک ان کے آتا ہے یہود کے ہاتھ میں, ہر ایک ان میں سے انشورنس دیتا ہے. تو یہ کافروں کو سود کے نظام کو, بیمہ پالیسی کو انہی کے پیسوں سے مضبوط کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگوں کا نام دیتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکاری کر رہے ہیں. کوئی اسلامی بینکاری نہیں, فراڈ ہے, یہ سب دھوکہ ہے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ اور اہل علم کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ کھیتی باڑی میں تو اس کے ساتھ زراعت مشارکت ہو سکتی ہے, لیکن عام جو عمومی کاروبار ہوگا اگر اس میں مسلمان پوری نظر اور بصیرت رکھ سکتا ہے تو شراکت ہوگی. وگرنہ امام احمد, امام مالک, امام احمد, امام شافعی, امام ابو حنیفہ اور امام محمد اسحاق بن راہوی یہ تو مطلقاً کہتے ہیں کرنا ہی نہیں کافر سے کہا. اس سے شراکت, کام سے مراد شراکت, اس سے پارٹنرشپ کرنی ہی نہیں. ہاں کاروبار تو ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اس بات کا مقصد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2497 98 99 3 حدیث.